بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل واما تخصیص اول الآیت بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك مثل قوله تعالی والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهذا عام في الرجعية وغيرها ثم قال في آخر الآية وبعولتهن حق بردهن وهذا خاص برجعيات فيحمل أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص ولا يخص أولها بآخرها لجواز أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية فلا يجوز ترك العموم في أولها لأجل خصوص آخرها. کہتے ہیں کہ آیت کے یعنی کوئی آیت بڑی آیت ہو، دو اجزاء پر مشتمل ہو، جیسے سورہ بقرہ میں ماشاءاللہ بڑی بڑی آیتیں ہیں، تو دو حصوں پر اگر وہ مشتمل ہو آیت، تو آیت کے ابتدائی حصے کی تخصیص آیت کے دوسرے آخری حصے کے ذریعے سے کرنا اور آیت کے آخری حصے کی تخصیص آیت کے ابتدائی حصے سے کرنا فلا یجوز ذالک، یہ جائز نہیں ہے. اس کی مثال دے رہا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 228 والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. آگے اس آیت کا حصہ ہے وبعولتهن حق بردهن. آیت کا ترجمہ سن لیجئے. والمطلقات، المطلقات اس میں جمع معرب باللام ہے، لفظ عام ہے کہ مطلقہ عورتیں 3 قروء عدت گزارے گی. 3 قروء قرؤن کی جمع ہے. شوافع اسے طہر پر معمول کرتے ہیں، حنفیہ حیض پر معمول کرتے ہیں. اس لیے شوافع کے یہاں پر حیض جس عورت کو آتا ہے اس کی عدت 3 پاکی کے زمانے ہے، 3 طہر ہے. حنفیہ کے یہاں پر 3 حیض ہے. تو مطلقہ عورتیں، اب دیکھیے المطلقات اس میں جمع معرب باللام ہے، لفظ عام ہے. اس میں مطلقہ رجعیہ بھی داخل ہیں، بائنہ بھی داخل ہے اور مغلظہ بھی داخل ہے. مطلقہ رجعیہ وہ عورت جسے شوہر نے 1 یا 2 طلاق دی ہو اور ابھی وہ عدت میں ہو، تو اس کی عدت گزرنے سے پہلے، یعنی اگر اسے حیض وغیرہ آتا ہے تو 3 پاکی کے زمانے گزرنے سے پہلے اگر شوہر صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں واپس لے لیا، رجوع کر لیا میں نے تجھ سے، تو وہ عورت اس کے نکاح میں آ جائے گی. نیا نکاح پڑھانے کی یا نیا مہر متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے کہتے ہیں مطلقہ رجعیہ. اس کا نفقہ اور سکنا دونوں شوہر پر واجب ہوتے ہیں. ایک حیثیت سے گویا کہ ایک تعلق ہوتا ہے شوہر سے نکاح کا. نکاح تو ختم ہو گیا لیکن عدت سے پہلے اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے شوہر، تو صرف یہ بولنا زبان سے کہ میں نے تجھے نکاح میں واپس لے لیا، وہ اس کے نکاح میں آ جائے گی. اس عورت کو کہتے ہیں مطلقہ رجعیہ، 1 یا 2 طلاق شوہر. مطلقہ بائنہ اس عورت کو کہتے ہیں جسے شوہر نے خلا دے دیا ہو یا فسخ نکاح ہو چکا ہو، تو گویا کہ بینونت قائم ہو گئی. اب خلا دے دیا اور دوسرے دن مان لو اس عورت کو نکاح میں لینا چاہتا ہے تو اثرنو نکاح کرنا پڑے گا، نیا مہر متعین کرنا پڑے گا. یہ مطلقہ بائنہ کہلاتے. اور تیسری ہے مطلقہ مغلظہ، جسے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہو، ایک ساتھ دی ہو یا الگ الگ دیتی ہو، 3 طلاق ہو چکی ہے تو مطلقہ مغلظہ ہے. اب یہ رجوع کے ذریعے سے اس شوہر کے نکاح میں نہیں آئے گی، اور عدت گزرنے کے بعد اس کا نکاح بھی شوہر سے ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتا. قرآن نے پھر اس کا حکم بیان کیا ہے کہ یہ عورت اس شوہر کی عدت گزار لے، پھر کسی اور سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہاں پر بھی نہیں نبھتا اور اتفاقی طور پر وہاں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس کی عدت گزر جائے، تب جا کر یہ شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہے. یہ مشروط معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتفاقی سب معاملات ہونا چاہیے. تو اسے کہتے ہیں مطلقہ مغلظہ. تو تینوں مطلقات اگر حیض والی ہے تو ان کی عدت 3 پاکی کے سامان ہے. حاملہ ہیں تو ایسی صورت میں وضع حمل ان کی عدت ہے. اور اگر حیض نہیں آتا ہے، بن ہو چکا، عائسہ ہے یا حیض ابھی تک شروع بھی نہیں ہوا ہے، تو 3 چاند کے مہینے ان کی عدت ہے.
3 چاند کے مہینے عدت ہے۔ بہرحال مطلقہ عورتیں حیضہ جو ہے ان کی عدت 3 پاکی کے زمانے، شوافی کے نزدیک، حنفیہ کے یہاں پر 3 حیض، تو ان کی عدت بیان ہوئی۔ کہتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے شوہر بعول، ان مطلقہ عورتوں کے شوہر انہیں اپنے نکاح میں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو بعولتہن میں ہن کی ضمیر جو راجع ہے یا المطلقات میں سے مطلقہ رجیہ کی طرف راجع ہے، اس لیے کہ مطلقہ بائنہ میں رجوع نہیں ہے، نیا نکاح نہیں مہر، اور مطلقہ مغلظہ میں تو نکاح بھی نہیں ہے، وہ تو اتفاقی طور پر دوسرے سے نکاح ہو جائے، اس کی بھی طلاق ہو جائے، اس سے بھی عدت گزر جائے، پھر وہ مطلب معاملہ رہتا ہے۔ تو بعولتہن میں ہن کی ضمیر جو ہے یہ مطلقہ رجعیہ کی طرف راجع ہے۔ تو دیکھیے آیت کا آخری حصہ جو ہے بعولتہن احق بردہن، اس کے ذریعے سے آیت کے ابتدائی حصے میں سے المطلقات کی تخصیص کی گئی کہ یہاں پر مطلقات سے مراد مطلقہ رجعیہ ہے، وہذا خاص برجعیات، اس لیے کہ شوہروں کا رجوع کرنا مطلقہ رجعیہ کے ساتھ خاص ہے۔ فیحمل اول الآیت علی العموم وآخرها علی الخصوص، آیت کے ابتدائی حصے کو عموم پر محمول کیا جائے گا اور آیت کے آخری حصے کو خصوص پر محمول کیا جائے گا۔ ولا یخص اولها بآخرها، آیت کے ابتدائی حصے کی تخصیص آیت کے آخری حصے کے ذریعے سے نہیں کی جائے گی، لجواز ان یکون قصید بآخر الآیت بیان بعض ما اشتمل علیہ اول، اس لیے کہ ممکن ہے کہ آیت کے آخری حصے کے ذریعے سے آیت کے ابتدائی حصے میں جو افراد مراد ہے ان میں سے بعض مراد ہو، جیسے بعولتہن میں ہن کی ضمیر مطلقہ رجیہ کی طرف راجع ہے، اور مطلقات جو ہے اس میں مطلقہ رجیہ، بائنہ اور مغلظہ تینوں داخل ہے، لیکن یہ جو ضمیر ہے یہ ان میں سے صرف مخصوص یعنی مطلقہ رجیہ کی طرف ہی راجع ہے۔ فلا يجوز ترک العموم فی اولها لاجل خصوص آخرها، لہذا آیت کے آخری حصے میں جو تخصیص ہوئی ہے بعولتہن میں ہن کی ضمیر راجع ہوئی ہے مطلقہ رجیہ کی طرف، تو آیت کے آخری حصے کی اس تخصیص کی وجہ سے آیت کے ابتدائی حصے کا جو عموم ہے المطلقات، جس میں مطلقہ رجیہ، بائنہ اور مغلظہ تینوں داخل ہیں، ان کو ترک نہیں کیا جائے، ان کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یعنی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس میں المطلقات میں تینوں مراد ہے، رجیہ بھی مراد ہے، بائنہ بھی مراد ہے اور مغلظہ بھی مراد ہے۔ اور بعولتہن حق بردہن، اس میں یہ جو ہن کی ضمیر راجع ہے مطلقہ رجیہ کی طرف ہی راجع ہے، لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ ہن کی ضمیر چونکہ مطلقہ رجیہ کی طرف راجع ہیں اس لیے آیت کے ابتدا میں جو المطلقات لفظ عام آیا ہے تو اس لفظ عام کے اندر بھی صرف مطلقہ رجیہ مراد لو اور یہ کہہ دو کہ مطلقہ رجیہ کی عدت ہی 3 قروء ہے، تو یہ کہنا جائز نہیں ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ آیت کے آخری حصے کی وجہ سے آیت کے ابتدائی حصے کی تخصیص نہیں، بلکہ آیت کا ابتدائی حصہ جو عموم پر مشتمل ہے وہ عموم پر ہی محمول رہے گا، اور آیت کے آخری حصے میں جو تخصیص مراد ہے تو وہ تخصیص ہی مراد لی جائے گی، اس کی جو تخصیص ہے وہ تخصیص ہی مراد لی جائے گی۔ بہرحال ضابطہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ آیت کے ابتدائی حصے کے ذریعے سے آخری حصے کی اور آیت کے آخری حصے کے ذریعے سے ابتدائی حصے کی تخصیص کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ ابتدائی حصہ اپنے عموم پر محمول رہے گا، آخری حصہ اپنے خصوص پر محمول رہے گا، جیسے سورہ بقرہ کی اس مثال میں آپ نے اس کو پیش نظر کر کے دیکھ لیا ہے۔ تو ایک مثال انہوں نے یہ پیش کر دی۔ بہرحال یہاں پر اس پورے باب میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دلائل کا بیان کیا ہے کہ جن دلائل کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جن دلائل کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص جائز نہیں ہوتی ہے ان دلائل کا بھی بیان گویا کہ یہاں پر ہو چکا ہے، تفصیلی طور پر یہ بیان جو ہے سامنے آ چکا ہے۔ تو اس کی ضرورت قرآن و سنت میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ جو لفظ عام اور تخصیص کا جو باب ہے، عموم اور خصوص کا جو باب ہے، اس باب کو اہمیت کے ساتھ لیا جائے، اس کے ضابطوں کو یاد کیا جائے تاکہ آسانی